حضرت انسان پر سب سے اہم فریضہ اور سب سے پہلا فرض جو عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے ہے، اپنے رب کو پہچانے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اور جنات کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، اس کو جانیں، اس کو پہچانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتُ کنزا مخفیا، فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ لِأُعْرَفَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میں چھپا ہوا کیا تھا؟ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ أَنْ أُعْرَفَ، فرمایا پھر میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے نا، یہ جس کو نصیب ہو جاتی ہے نا، وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اللہ جب تک تجھے پہچان نہ لوں میں مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بائی یزید جیڑا ساڑھو پہچان لیندہ ہے نا پھر مردہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو بڑے بڑے بزرگان دین کی قبریں آج بھی راج کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے دنیا سے گئے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کے دنیا سے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رب کو اس طرح پہچانے، اس طرح معرفت حاصل کرے جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ دیکھیں نا، اتنا کو تو سب کو پتہ ہے اللہ ایک ہے، اس نے سب کو بنایا، ٹھیک ہے نا، لیکن فرمایا کہ جو رب کو اس طرح پہچانے جس طرح پہچاننے کا حق ہے، یہ نبی پاک کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو اس طرح پہچانے جس طرح پہچاننے کا حق ہے، فرمایا پھر تم ضرور سمندروں کے اوپر چلتے ہوئے نظر آؤ ہے۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا جس طرح پہچاننے کا حق ہے، اگر تم اس طرح پہچانو، تم دعا کرو، تمہاری دعا کی وجہ سے پہاڑ ہلتا ہوا نظر آئے ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ بس اوقات کچھ کہہ دیا جائے اس کا حقیقت سے تعلق کچھ نہ ہو، نہ، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے۔ جو کچھ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، میں اس لیے آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں، آپ ذرا سمجھو یار، یہ جتنے لوگ 10-15 سال پہلے گئے ہیں مکہ پاک عمرہ کرنے کے لیے، میں جب اپنے دادا جی کے ساتھ پہلی دفعہ گیا تو دادا جی نے جب دیکھا نا مکہ پاک کے پہاڑ دیکھے، تو وہ پتھریلے پہاڑ ہیں، انہوں نے دیکھا، کہندے نے یار کس طرح ایتھے انبیاء کرام تشریف لے کے آئے تے پھر انہوں نے ایتھے آ کے تبلیغ کی تھی، اے تے ایڈے خوفناک پہاڑ نے ہیں، یعنی کہ سبزہ کوئی نہیں۔ 1450 سال پہلے نبی پاک نے فرمایا تھا، کسی کے وہم کے اندر بھی نہیں تھا، کسی کے تصور کے اندر بھی نہیں تھا، کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پہاڑ نے جناب اتنے 100 سال ہو گئے کبھی سبزہ نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت تم مکہ کے پہاڑوں پر سبزہ دیکھو گے، سبزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، وہ اگرچہ حضرت والا وقت گزرنے کے بعد وہ چیز ظاہر ہو، لیکن یاد رکھنا اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے رب کو اس طرح پہچان لے جس طرح پہچاننے کا حق ہے، فرمایا وہ سمندروں پر چلتا ہوا نظر آئے، وہ دعا کرے تو اس کی دعا کی وجہ سے پہاڑ ہلتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی عظمت ہے۔
یہ جس کو نصیب ہو جائے اس کا یہ لیول ہو جاتا ہے، یہ مرتبہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا